وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، مشاہدین کرام اور مشاہدات، میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کا پیغام ہر کچے پکے مکان تک اس پیغام کو احسن طریقے سے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، آج ہم سورۃ الناس پر کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے دیکھا عربی میں تقریباً کم سے کم 18 تفسیریں اور زیادہ سے زیادہ 25 تفسیریں اگر آپ پڑھیں گے تو فہم و مراد اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کیا ہے ان آیتوں میں، اس سمجھنے کا نام تفسیر۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ تفسیر یا درس قرآن، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو علماء کرام نے عربی میں لکھا ہے اور یہ 14-15 صدیوں میں جو محنتیں ہوئی ہیں، یعنی کہ 14-15 سالوں میں جو محنتیں ہوئی ہیں، ان محنتوں کو نظر انداز کر کے اگر ہم اردو یا انگلش کی کوئی تفسیریں اگر پڑھ کر جو ہے آپ کے سامنے بات رکھ دیں تو بات ادھوری ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش یہ میں نے کی ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کی توفیق سے، کہ آپ کے سامنے جب بھی میں انشاءاللہ تفسیر قرآن یا تفسیر ارشدی کے نقطے آپ کے سامنے رکھوں گا تو کم سے کم 18 تفسیریں اور زیادہ سے زیادہ 25، یعنی یہ عربی تفسیریں ہیں، اور یہ سلفی جو علماء کرام ہیں ان کے کتابوں میں ہم کو ان تفسیروں کے نام ملتے ہیں، تو لہذا ان تفسیروں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عربی میں بھی ایسے بہت سارے تفاسیر ہیں، معتزلہ کے، فرق ضالہ کے اور روافض کے، ان سب سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے۔ جہاں تعویلیں ہوتی ہیں، ضعیف احادیث ہوتی ہیں، موضوع اور من گھڑت احادیث ہوتی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ غیر معتبر اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، ان سب سے اپنے آپ بچانا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھانے میں بہت سارے ایسے جو ہے غلط تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے ہم کو معتبر تفسیروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلے سورۃ الناس کی اتنی اہمیت یہ ہے کہ معوذتین میں سے ایک سورت ہے، معوذتین، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعی طور پر کچھ ذرائع دیے ہیں، کچھ سبب دیے ہیں جو آپ کو بچاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ آپ کو وہ بچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرعی اسباب اپناؤ، دنیاوی اسباب اپناؤ۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ توکل کا مطلب کیا ہے، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، الاعتماد علی اللہ بالاسباب المشروعہ، کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو شرعی اسباب اپناتے ہوئے، یعنی اسباب کو نہیں چھوڑنا ہے، دنیاوی جائز اسباب اور شرعی اسباب کو آپ اپناتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مسبب حقیقی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مسبب حقیقی ہے۔ لیکن اللہ نے اسباب بنائے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں بادل نے بارش برسایا، لیکن بادل ایک سبب ہے، لیکن مسبب حقیقی کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے برسایا۔ تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے سبب بنایا بادل کو اور بادل نے بارش برسایا، یعنی مطلب کہ الٹیمیٹ پھر سبب مسبب حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی۔ تو پھر
اس چیزوں کے ذریعے سے آپ مدد لیتے ہیں، قرآن مجید سے آپ مدد لیتے ہیں، تو ہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ ہم سبب کے طور پر لیتے ہیں، سبب شرعی کے طور پر مدد لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے معوذتین یعنی آپ کو شر، نقصانات، بیماریوں سے، شبہات سے، شہوتوں سے، گناہوں سے، ہر قسم کے شر سے بچانے والی یہ دو صورتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو معوذتین جب ہم کہتے ہیں تو اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق پر تو میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن آج سورہ ناس کے بارے میں آپ کے سامنے میں کچھ نقطے بتاؤں گا۔ تب سورہ ناس جو ہے نا، سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ سورہ ناس جو ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے علماء کرام میں سے آپ دیکھیں مصحف مدینہ، یعنی مدینہ یونیورسٹی سے جو مصحف چھپتا ہے، تو انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک اسٹینڈرڈ فالو کرتے ہیں۔ تو آج کل ہر جگہ پر اسٹینڈرڈ فالو کیا جا رہا ہے مدینے کو، یعنی مدینے میں جو مصحف ہے مجمع ملک فہد سے جو مصحف، وہاں سے جو قرآن مجید کئی زبانوں میں ترجمے، جو اس کے تراجم چھپتے ہیں ان کو مصاحف کہتے ہیں۔ تو یہ مترجم اور یہ تفسیری ترجمے جو چھپ کر نکل رہے ہیں، تو وہاں پر مکی اور مدنی اختلاف ختم کرنے کے لیے ایک ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے، میجورٹی علماء، جمہور علماء کی رائے کو سامنے رکھ کر۔ تو آپ دیکھیں گے مصحف مدینہ میں اس کو مکی کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ تفسیر احسن البیان پڑھتے ہیں جو بہت ہی پاپولر ہے آج کے زمانے میں، تو وہ جو سعودی عرب سے چھپ کر آ رہی ہے تفسیر احسن البیان کے نقطوں کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی اس کو مکی کہا گیا۔ جبکہ آپ دیکھیں گے تو آج کے بڑے بہت سارے محققین کہتے ہیں کہ مدینے میں نازل ہوئی، 6ویں ہجری کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جب جادو کیا، جادو کرنے کی اس نے کوشش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے اس توڑ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے دو صورتیں نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جب یہ احادیث پڑھتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات، اگر آپ اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مدنی ہے۔ تو یہاں پر ایک تیسرا قول بھی میں نے علماء کرام سے یہ بھی پڑھا ہے کہ بعض اوقات صورتیں پہلے نازل ہو جاتی لیکن اس کے احکامات اور اس کے مسائل بعد میں بتائے جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مکے کے اندر صلاح کا حکم نازل ہو گیا، آپ جانتے ہیں مکے کے اندر صلاح کا حکم نازل، لیکن اس کے تفصیلات کہاں پر آئے؟ وہاں اس کے تفصیلات جو ہے مدینے کے اندر آئے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں نازل ہو جاتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کا ذکر، صدقات کا ذکر آپ کو مکی صورتوں میں اگر ملتا ہے، تو پھر مدنی صورتوں میں اس کے تفصیلات ملتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں، اور سورہ بقرہ کے آخری دو آیتوں کے بارے میں ایک قول یہ بھی پایا جاتا ہے کہ دو دو مرتبہ نازل ہوئے، یعنی مکے میں بھی نازل ہوئے اور مدینے میں بھی۔ مکے میں پہلے نازل ہو گئے، لیکن اس کے جو مزید احکامات ہے، اس کے جو مزید تاثیر ہے، اس کا جو اثر ہے، خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کرنے کی کوشش کی، تو اس کے توڑ میں، اس کے علاج کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پھر سے نازل کر کے اس کا جو ہے اثر بتایا گیا، تعلیم دی گئی۔ تو یہ بھی ایک تفسیر پائی جاتی ہے، ایک توجیہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک توجیہ کہ مکی ہے یا مدنی۔ تو پہلا مسئلہ میں نے حل کر دیا۔ تب آئیے آپ کے سامنے میں نواب صدیق حسن خان، میں تفسیر پڑھ رہا تھا، میں نے کہا نا 18 تفسیروں کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اس کی اس صورت کی عظمت کا پتہ چلے، اس کا پہلے ایگزیکٹ مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس صورت کو اتنا زیادہ اس صورت کا اہتمام پایا جاتا ہے کہ جتنے راقی ہوں، چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس تو نہیں چھوڑتے رقیہ شرعیہ میں۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اہم ہیں، کیونکہ اس کے اندر نہ صرف جو ابھی مصیبتیں نہیں آ رہی، نہیں آئی ہیں، اس سے پناہ نہیں سکھائے گی، صرف اس سے پناہ نہیں سکھائے گی، بلکہ اگر مصیبت آ بھی گئی تو بھی الحمدللہ اس صورتوں میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے
کہ اس کے ذریعے سے بندہ اسباب اپناتے ہوئے اللہ مسبب حقیقی پہ بھروسہ کرتے جب محنت کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور یہ اسباب اپناتا ہے، کیونکہ دعا پڑھنے کے لیے محنت لگتی ہے، تو یہ محنت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اس کے اور بھی جو بھی اسباب ہے کہ آپ اپنے آپ کو شیطانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھتا ہے، تو محنت اور دعا جب ملتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے جو ہم واقف ہیں الحمدللہ، تو اس کے اندر دیکھیے آنے والی مصیبتوں سے بھی پناہ ملتی ہے، اگر مصیبت آ گئی ہے تب بھی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا اور بہت علاج اس کے اندر رکھا۔ قرآن میں تو خود پورا کا پورا شفا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 82 پڑھتے ہیں تو وہ ننزل من القرآن ما ہوا شفا، کہ قرآن کو خود پورا کا پورا قرآن شفا ہے، لیکن بعض صورتوں اور بعض آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ قسم کے تاثیر رکھی ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کتاب و قرآن اور سنت سے ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ الگ الگ مجلس میں صحابہ کو آپ نے کہا، کبھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، کبھی عقبہ کو، کبھی مختلف صحابہ اکرام کو، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مقدار میں جمع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ اکرام کو وصیت کرتے تھے کہ دیکھو یہ دو صورتیں ہیں شیطان سے اور شر سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں، جادو ہو، جن ہو، نظر بد ہو، حسد ہو، ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دو صورتوں میں جو طاقت ہے ویسی طاقت پھر تم کو کسی اور صورت یا دعا میں نہیں ملے گی۔ یہاں تک بھی آپ نے کہا، یہاں تک بھی آپ نے کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ آئے صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جتنے بھی معوذات ہیں، پناہ مانگنے کی دعائیں ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ نے کہا آپ نے چھوڑ دیا، یعنی بہت سارے دعاؤں کو آپ نے چھوڑ دیا اور اس کا آپ نے اہتمام کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں، یعنی صحابی نے کہا کہ کثرت سے اس کا استعمال کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ابی بن کعب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے مصحف میں قل کے سورے کیوں نہیں لکھے؟ بعض اورینٹلسٹ نے تو اس کو ٹھٹا بنا دیا، بعض اورینٹلسٹ نے تو اعتراض کر دیا، کہا کہ قرآن مجید آپ کہتے ہیں کہ نہیں بدلا، جبکہ یہ دو صورتیں دعا تھی آپ نے قرآن میں داخل کر دیا۔ اعتراض کیا، انٹرنیٹ پر آپ جا کر پڑھیے، اعتراض کر دیا انہوں نے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے مصحف میں یہ دو صورتیں نہیں تھی، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف ان کے مصحف میں یہ دو صورتیں داخل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ قرآن نہیں ہے، ایسا کوئی تم بتا ہی نہیں سکتے جملہ کہ انہوں نے انکار کر دیا، یہ تو تمہارے الفاظ ہے جو تم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں ملانا چاہ رہے ہو، یہ تمہارے اپنے شر ہے۔ انہوں نے کبھی بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ معوذتین یہ دو صورتیں قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، ایک تو لفظ بتاؤ۔ ہاں انہوں نے مصحف میں اس لیے نہیں رکھا، اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے مشہور ہیں، یہ اتنے مشہور تھے کہ ہر ایک کو یاد تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اس زمانے میں لکھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک قلم ڈبانا، سیاہی میں لکھنا، تو ایسے کچھ چیزیں نہیں لکھتے تھے، اگر وہ اتنی مشہور ہو تو لکھتے ہی نہیں تھے۔ اور وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اتنے مرتبہ سنا اس کے بارے میں کہ ہر کوئی جانتا تھا، تو اس لیے لکھنے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ اس کا صحیح معنی ہے، یہ صحیح اس کی توجیہ ہے، کیونکہ دوسرے دیگر سارے مصاحف میں تو یہ معوذتین قرآن مجید کا حصہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے، مختلف مجلسوں میں آپ اس کا ذکر کرتے تھے، بلکہ آپ نے دیکھا صحیح احادیث میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ایک بچھو نے ڈس لیا، نماز ختم ہوئی تو آپ نے پانی اور پانی کے اندر نمک منگایا اور اس کے اندر آپ نے دعائیں پڑھی، اس کے اندر سورہ ناس بھی ہے، آپ نے جو ہے سورہ قل یا الکافرون ہے، قل اللہ احد ہے، سورہ ناس کا ذکر آتا ہے، آپ نے پڑھا، اور جہاں پر بچھو نے ڈنک مارا تھا وہاں پر آپ نے لگایا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے
الطب النبوی کے اندر جو ان کی شاندار کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ بچھو کے زہر کو یا سانپ کے زہر کو روکنے کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے کہ آدمی فوراً پانی اور نمک اور یہ کل کے سورے دم کرے، اور اس کے اگر اس کو اس جگہ پر لگائے گا تو اس کا اثر جو وہیں پر سیمت ہو جائے گا، وہیں پر رہ جائے گا اور پھیلے گا نہیں خون میں۔ بلکہ آپ نے دیکھے، ہم جب میں عمر آباد میں تھا تو ہمارے ایک استاذ تھے، تو گاؤں میں جو ہوتا اکثر کیا ہوتا، سانپ نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا، زہریلے کیڑے نے ڈس لیا، تو ہمارے ایک استاذ تھے، شیخ امین رحمہ اللہ، تو بچے فوراً ان کے پاس اٹھا کر لے آتے تھے، تو وہ ماہر تھے، پانی اور نمک اور یہ قل کے سورے پڑھ کر لگاتے تھے، تو ہاسپٹل جانے تک بچے کو جو ہے نا طاقت مل جاتی تھی کہ وہ زہر پھیلتا نہیں تھا۔ اور یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، السلسلہ صحیح، ہم ایسا نہیں کہ ضعیف ہے، کیونکہ قل کے سورے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے اثرات اور اس کی اہمیت کو دیکھ کر بعض لوگوں نے عجیب عجیب ضعیف حدیثیں بھی گھڑ دی ہے، میں آپ کو درمیان میں بتاؤں گا۔ تو ان ضعیف حدیثوں سے اپنے آپ کو بچاتے جائیے، صرف صحیح حدیثیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لبید بن عاصم نے جادو کا جو حملہ کیا، تو اس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں، بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض اورینٹلسٹ کیا کہتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے یہ نبی ہوں ان پر جادو کا اثر ہوا، تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں، منکرین حدیث مسلمانوں میں یہ اورینٹلسٹ کے باتوں میں آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ ارے میرے بھائی، جادو کی کئی کئی لیول ہیں، اس میں سے ہلکا جو جادو ہوتا ہے اس کو مطبوب کہتے ہیں، یعنی بالکل علاج کے قریب والی جو حالت ہوتی ہے، یعنی کہ ہلکا قسم کا جادو، تب بہو لبید بن عاصم رجل مطبوب۔ صحیح بخاری پڑھی آپ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی باندھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا آپ انکار کر رہے ہیں جلدی میں آ کر۔ اس جادو اورینٹلس کیا کہتے ہیں، جادو میں ایک انسان کو تمیز نہیں رہتی، وہ پاگل ہو جاتا، اس لیول کا جادو نہیں ہوا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ازواج مطہرات نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، پھر کہتے کیا میں نے کھانا کھایا؟ تو اس ٹائپ کا تھا صرف، یعنی اس ٹائپ کا تھوڑا سا جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھول جانا، لیکن آپ شریعت نہیں بھولے، قرآن مجید نہیں بھولے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی وحی کو آپ نے حاصل کیا، اس کے علاج کو آپ نے سمجھا، اور آپ نے خود علاج کیا۔ ایک آدمی خود، ایک ڈاکٹر جو علاج سیکھ کر دوسروں کا علاج کر رہا ہے، تو کیا آپ اس کو مجنون کہیں گے؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑا تو اثر ہوتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، جب جادوگروں نے جب رسیوں کو سانپ کی طرح بتایا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جادوگر حقیقت کو چینج نہیں کرتے، وہ رسیوں کو سانپ دکھاتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں الوژن، یعنی آپ کو ایسا نظر آتا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوف کے مارے بھاگے، تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ آپ آیتوں کا بھی انکار کر دیں گے آپ؟ تو اس لیے جلد بازی نہ کریں، اورینٹلسٹ یا کسی کا سوال سن کر اتنے پریشان نہ نہیں ہو جانا کہ آپ صحیح بخاری کا انکار کرنے لگے، صحیح مسلم کا انکار کرنے لگے۔ ایک مسلمان اتنے کمزور ایمان والا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ڈٹے، آپ ان کو سمجھائیں، نہیں بھائی تم نے بہت زیادہ سمجھ لیا جادو کا مطلب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا پڑھیے آپ، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پورے احادیث ایک جگہ پر جمع کی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ضرور اس لیے تفسیر ابن کثیر اس لیے ضرور پڑھتے ہیں، کیونکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مسند احمد بن حنبل، جو جس کے اندر 40,000 مقرر اور 30,000 غیر مقرر احادیث ہیں، صحیح بخاری میں لگ بھگ 7,000، صحیح مسلم میں بھی لگ بھگ 7 سے 9 ہزار مقرر اگر کریں گے، غیر مقرر دیکھیں گے تو 4,000 کے قریب حدیث ہے، لیکن مسند احمد بن حنبل میں غیر مقرر 30,000 ہے، یعنی کہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے 3 4 گنا بڑھ کر مسند احمد بن حنبل میں احادیث ہے، اور اس میں سے صحیح اگر آپ نکالیں تو یہ بہت بڑی مقدار ملتی ہے آپ کو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری مسند احمد بن حنبل انہوں نے یاد کر لی تھی، تو اس لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد بن حنبل کے اور مسند ابی یعلا کے حوالے بہت زیادہ دیتے ہیں، مسانید کے حوالے بہت دیتے ہیں،
اور اس سے کیا ہوتا ہے مکمل آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چل جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر آپ کو حدیث کے ٹکڑے ملتے ہیں، بعض اوقات مکمل حدیث نہیں ملتی، لیکن تفسیر ابن کثیر میں ایک پورا بیک گراؤنڈ مل جاتا ہے پورے احادیث پڑھنے کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح احادیث میں، یہ خود صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھتے جاتے تھے، اور وہ جادوگر نے جو گرہ لگائی تھی ایک کنویں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں نکالی جہاں پر جادوگر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال یا کچھ خاص چیزیں، کنگھی، ایسے چیزیں لے کر اس نے جو ہے نا اس پر پھونک مار کر جادو کیا تھا. اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ آپ جب بال یا آپ کے کپڑے، پرانے کپڑے جب کسی کو دے رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے دھو کر دے، غریبوں کو بھی. پتہ نہیں اس میں اگر کوئی دشمن ہو تو آپ کا جو پسینہ کپڑوں کو لگتا ہے تو جادوگر کیا کرتا ہے اس کو یوز کرتا ہے، اس پسینے کو، اس بدبو کو، ان بالوں کو، آپ کی کنگھی کو. تو آپ کے جسم کے جو چیزیں ہیں ان سب کو کہیں دفنانے کی کوشش کرے، جادوگروں کے ہاتھ لگنے نہ دے، اس کا بھی آپ خیال کریں اپنے اطراف میں. تو قرآن مجید آپ کو نہ صرف آخرت میں کامیابی کی تعلیم دیتا ہے بلکہ دنیا میں بھی پروٹیکشن سکھاتا ہے. دنیا میں شیطان سے کیسا پروٹیکشن لینا ہے، جادوگروں سے کیسا پروٹیکشن لینا ہے، حسد سے کیسا پروٹیکشن لینا ہے، لوگوں کے شر سے کیسے بچنا ہے، مخلوقات کے شر سے کیسا بچنا ہے. تو یہ پورے احادیث میں نے بیان کی، اس سے پتا چلتا ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کا کتنا امپورٹنس ہے مسلمانوں کی زندگی میں بلکہ سارے انسانوں میں. تو آئیے نواب صدیق حسن خان کی جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر مجھے کافی نقطے ملے. تو اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، بہت سارے تفسیروں کے اس کے اندر نکات ملتے ہیں. لیکن میں نے اسی پر بس نہیں کیا کیونکہ میں نے دیکھا بہت سارے بھی ایسے نقطے تھے جو نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ جمع نہیں کیے. تو پھر میں وہ پورے تفسیریں پڑھ کر بھی میں نے ان تفسیروں سے بھی کچھ نکات میں نے جمع کیے ہیں. تو آئیے ہم تفسیر میں ہم داخل ہوتے ہیں بھی کہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہاں پر قول بھی سکھایا جا رہا، فعل بھی سکھایا جا رہا، یعنی آپ کو دعا بھی کرنا ہے اور آپ کو اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا ہے. برب الناس، تو رب کا معنی سمجھنا ہے، اعوذ کا معنی سمجھنا ہے. اعوذ میں نے دوسرے تفاسیر میں پڑھا ہے تو اعوذ یہ ورڈ نکلا ہے اوذات سے. اوذات کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چوزے جو ماں کے اطراف میں آپ دیکھے ہوں گے کہ مرغی آگے جاتی ہے تو چوزے قریب قریب ہو جاتے ہیں. یعنی وہ سارے بچے، وہ سارے جانوروں کے بچے جو ماں کے بغیر رہ نہ سکتے، یا انسانوں کے بچے جو ماں کے بغیر رہ نہ سکتے، ہمیشہ ماں کو چپکے ہوئے رہتے ہیں، پناہ لیتے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو یہاں پر آپ تصور کریے کہ ہم ان بچوں سے بھی زیادہ، چھوٹا بچہ ہے دودھ پیے بغیر رہ نہیں سکتا تو ماں ہمیشہ کیا کرتی ہے اس کو چپکا کے رکھتی ہے. جانوروں کے بچے ماں کو چمٹ کے رہتے. یہ جو چوزے ہیں اس ان سے بھی زیادہ ہم محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہاں پر محتاجی بتائی جا رہی، انسان کی کمزوری بتائی جا رہی، اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا محتاج ہے بتایا جا رہا ہے. کہہ دو پناہ میں آتا ہوں میں، اعوذ، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ماشاء اللہ، رب الناس، مالک الناس، لوگوں کے، ملک الناس، ملک الناس، یعنی کہ لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کے معبود برحق کی پناہ میں آتے ہیں. یہاں پر دیکھیں آپ تین تین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا وسیلہ لے کر بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہا ہے. اور اسی لیے نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں پر رب کے اندر بھی مالک کا معنی ہے. وہ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، بندے کے سارے معاملات کا مالک ہے. بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی
جب وہ رحم مادر میں تھا تب سے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کر رہے ہیں، اس کو وہاں پر غذا پہنچا رہے ہیں۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹے رہنے بھی ماں باپ عطا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو وہاں پر پرورش کر رہے ہیں، پالن ہار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بندے کو پال رہے ہیں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں ہر حالت میں، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے موت آ جاتی ہے تو یہ پوری کائنات سنبھالنے والے، یہ پوری کائنات چلانے والے کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بلکہ اس بندے کے سارے حالتوں کو سدھارنے والے، بگڑی بنانے والے، بندے کے سارے کام بنانے والے کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو رب کے اندر یہ پورا معنی آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا؟ ملک الناس، ملک کے اندر کیا؟ الملک الکامل السلطان القاہر، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، کامل بادشاہ ہے وہ، سلطان، بڑا پاور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، قاہر ہے اللہ تعالیٰ، زبردست ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اور یہ سارے مخلوقات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت اور یہ حکومت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت، یہ قائم ہے۔ تو اب دیکھیں آپ بندہ کیسے زبردست ناموں کا وسیلہ لے رہا ہے شیطان کے شر سے، اور شیاطین الانس، شیاطین الجن سے پناہ مانگنے کے لیے، وسوسوں سے پناہ مانگنے کے لیے، خناس سے پناہ مانگنے کے لیے، شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے، کیسے زبردست ناموں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا، بندے کو سکھایا جا رہا ہے کہ ارے بندے تجھے معلوم نہیں ہے کہ شیطان کتنا خطرناک ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہی تم کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی قل کے سوروں کے ذریعے سے شیطان سے پناہ مانگتے تھے اور اللہ کی پناہ لیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ لے رہے ہیں تو باقی کے انسان تو اور محتاج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، انبیاء کرام ہو، سارے انسان ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ نے شیطان کو اور اس کے شر، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ ادھر ادھر باباؤں کے پاس آپ جا کر سمجھتے ہیں کہ فلاں بابا بچا لیں گے، فلاں بابا بگڑی ہماری بنا دیں گے، یہ عقیدے میں بہت ہی خرابی والی بات ہوگی، شرک والی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شرک کو قرآن مجید میں کہتے ہیں ظلم۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا جا رہا ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا رب ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا ملک ہے، تو پھر الہ بھی، معبود برحق بھی وہی ہے، تو تمہارے دعائیں ہوں، چاہے تمہارے سجدے ہوں، عبادت کی جتنی قسمیں ہوں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا تم پر لازم ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ سارے حقوق مخلوقات میں دیتے ہو، فرشتوں میں دیتے ہو، انسانوں میں دیتے ہو، تو تم شرک کر رہے ہو، شرک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو تم مار رہے ہو، تم ظالم ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کیا بلکہ بے حیا، علماء کیا کہتے ہیں، یہ ظالم بھی اور بے حیا ہے کہ اللہ کے حق کو وہ مار کر جو ہے غیر اللہ کو دے رہا، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا، جب وہ رب ہے، وہ پورے تصرفات کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ حقیقی کامل سلطان ہے، قہار ہے، تو ظاہر بات ہے الہ الناس، تو تصرف کلی، ایجاد اور عدم کا مالک کامل وہی ہے، یعنی دنیا میں کچھ بھی ہو یا نہ ہو، یہ سب چیزوں کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو لہذا وہی کامل ہوا نا، تو پھر عبادت کا مستحق تو وہی ہوا، سمپل لاجک آدمی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو شرک کرتا بے وقوف ہے، بے وقوف ہے، اس کی لاجک جو ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر ہمیں اور ایک نقطہ ملتا ہے کہ وسوسہ یہ زلزلہ کے وزن پر ہے۔ الوسوسہ کو علماء کرام نے کہا کہ جو خواتین جو خواتین زیورات پہنتی ہیں، سونے کے، کان میں بالیاں، تو اس کی جو جھنکار ہوتی ہے، باریک آواز آتی ہے نا، ایسی باریک، الصوت الخفی، اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ شیطان جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، دل میں آپ کے خیالات ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے کیا کہا، سورہ ناس ہم کو کیا سکھاتے ہیں کہ شیطان اور اس کے وسوسوں سے انسان بھی، وسوس انسان اور شیاطین الانس اور شیاطین الجن،
ان سب کے وسوسوں سے اور ان کے شر سے بچانے کے لیے ہم کو یہ صورت ہم کو معلومات دیتی ہے۔ تو کیا میں نے کیا کہا کہ صرف آنے سے پہلے نہیں، اگر ہو جائے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صورتوں کو پڑھ پڑھ کر پھونک پھونک کر آپ نے جادو کی سارے گرہیں توڑی تھی۔ اس کا مطلب مصیبت آنے کے بعد بھی یہ صورتیں مدد دینے والی ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں صبح اور شام کے اذکار میں اس کا 3 مرتبہ ذکر آیا۔ جب ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو 3 3 مرتبہ۔ دوسری نمازوں کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن فجر اور صبح اور شام کے اذکار میں اس کا 3 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے نا۔ کتنا اہتمام ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی یہ ہم کو پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے تھے، اور جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا ان ویسا آپ اپنے پورے جسم کو ملتے تھے۔ کتنا اہتمام ہو رہا ہے! تو اسی لیے جاپان میں جب میں خطبہ جمعہ دیا تو میں نے ٹاپک کیا لیا؟ ذکر کامل۔ لوگوں نے کہا شیخ یہاں پر اس مسجد میں جو ہے 2 مسلک کے لوگ ہیں، تو آپ اور ہم آرگنائزر ہیں، آپ کے علم میں لا رہے ہیں، اس مسجد میں سلفی آدھے ہیں اور آدھے تبلیغی جماعت کے۔ تو یہاں پر جو ہے نا جلدی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا ٹاپک لینے والے؟ تو میں نے کہا ذکر کامل ٹاپک لوں گا۔ ذکر کامل، تبلیغی جماعت ہو چاہے سلفی ہو، سب کو ضرورت ہے اس ٹاپک کی۔ میں ایسا ٹاپک لوں گا کہ لوگ جس سے غافل ہوں، سارے مسلمان جن سے غافل ہو کر نقصان اٹھا رہے ہیں، میں وہ ٹاپک لوں گا۔ ذکر کامل، جیسے میں نے کہا تو ذکر کامل کیا، سب پریشان۔ کہا کہ بھئی آپ لوگ تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، حوخلا کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن آپ شیطان سے پناہ مانگنے والے دعاؤں کا اہتمام کم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو بھی اپنے ذکر میں شامل کرے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی شیطان تمہارے اندر وسوسے ڈالے تو تم اللہ کی پناہ مانگو، طلب کرو۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ جو اللہ سے پناہ مانگنا ہے قل کے سورے کے ذریعے سے، تو ہم جو پڑھ رہے ہیں مقید ٹائم پر، مقید میں نے صبح اور شام کے اذکار میں اور جو ہے نا قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح مختلف مقامات پر ہم پڑھتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے ہم پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ لیکن دن میں بھی آپ کئی مرتبہ دیکھیں کسی کے بارے میں آپ غلط فہمی آ جاتی، وہ بہن ہے نا وہ غلط ہے، وہ بھائی ہے نا وہ غلط ہے، وہ میرا دوست ہے نا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، نیگیٹو تھاٹ ڈالتے رہتا ہے، بیوی کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں۔ تو تو اس کا مطلب یہ کہ دن میں کئی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہہ رہے میں تو صبح اور شام میں پڑھ رہا ہوں نا، میں قرآن میں اکثر لوگ کیا قرآن مجید کے شروع میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یا شارٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی آیت پر عمل کر لیا۔ نہیں، قرآن مجید نے یہ کہا کہ قرآن مجید پڑھے جب ہی شیطان سے پناہ مانگو؟ نہیں، قرآن مجید نے یہ کہا کہ جب بھی تم کو شیطان کے نزغات یا وسوسے آئے تو پڑھو۔ اس کا مطلب دن میں کئی مرتبہ آ سکتے ہیں، تو پھر ہم ذکر کامل نہیں کر رہے ہیں، ہم دن میں پروٹیکشن زیادہ نہیں لے رہے، استغفار پڑھ رہے ہیں، مانتا ہوں میں، تحلیل ہو رہی ہے، تسبیح ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، استغفار ہو رہا ہے، تحمید ہو رہی ہے، حوخلا ہو رہا ہے، لیکن شیطان سے پناہ اگر آپ نہیں مانگیں گے، صرف اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کریں گے اور شیطان سے پناہ نہیں لیں گے، تو آپ ذکر کامل نہیں، ذکر ناقص کر رہے ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھیں کہ حسد اور جن شیطان تھے، ہماری امت کو پروٹیکشن نہیں مل رہا۔ بہت سارے مسلمان، میجارٹی مسجد سے زیادہ خبروں کو کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں آ رہا کہ قرآن میں سے حل نہیں مل رہا ہے۔ بھائی تم نے قرآن میں کا حل تو اپلائی کیا ہی نہیں نا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پانی میں چھوڑ کر جو ہے گندا پانی پی رہا ہوں۔ ارے بھائی کیوں؟ تو کہہ رہا کہ مجھے میری پیاس بجھ نہیں رہی۔ ارے بھائی تم تو پانی پیے نہیں نا، پانی پینے کے بعد بولنا تھا تم۔ نہیں اس سے بجھتی نہیں، اس سے نہیں بجھتی، اس سے نہیں بجھتی، تم نے ٹرائی کیا؟ تو قرآن مجید کو پہلے سمجھو نا، قرآن مجید کس طریقے سے ہم کو بتا رہا ہے کہ کہو میں پناہ میں آتا ہوں، تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائی کہ
शैतान क्या करता है, जैसा सोने के जेवरात की जो बारीक आवाज उससे भी ज्यादा महसूस भी नहीं होता, दिल में वसवसा डाल देता है। इसको कहते हैं वसवसा, जिल विश्वास। वसवास को बाद में मुवस्विस फाइल कहा, बाद ने कहा कि ये दिल विश्वास यानी वसवसे डालने वाला। खन्नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। वसवसे डालने वाला यानी इबलीस, शैतान की यहाँ पर सिफत बताई जा रही है। एक तो वसवसे डालता है वो, और दूसरा क्या है, खन्नास, छुप कर भी वार करता है। अक्सर आपने देखा उर्दू में हम वर्ड बोलते हैं बहुत खुन्नस है, यानी छुपा के रखा है दुश्मनी को। असल में वर्ड खुन्नस नहीं है, वो खुन्नस है। खुन्नस, खुन्नस है यानी कि खन्नास। कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल जवार, अल खुन्नस, कुरान में अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं उन तारों की। यहां पर देखिए, वो तारे जो अपीयर होते हैं फिर उसका छुप जाते हैं। तो छुपने के लिए कुरान मजीद में तारों के लिए खुन्नस वर्ड इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब अच्छा माना भी आता है, बुरा माना भी आता है, यानी कि तारे जो छुप रहे हैं तो कोई बुरा माना नहीं है भाई, उनकी सिफत बताई जा रही है। शैतान छुप कर हमला करता है, यहाँ पर सिफत बुरी है। इसका मतलब अच्छी सिफत के लिए भी इस्तेमाल होता है, बुरी सिफत के लिए भी, यानी छुपने का इसके अंदर माना है। लिख्तिफाइहा बादा ज़ुहूरिहा। खुन्नस, तारों के बारे में क्या करें, वो छुप जाते हैं नजर आने के बाद। तो उस सिफत को अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया कि ये तारों को लाता और ले जाता कौन है, छुपाता कौन है। अल्लाह ताला कह रहे मैं कसम खाता हूं उन तारों की, यानी कि इन तारों को मैंने पैदा किया। ये कायनात पूरी गवाही दे रही है कि इन सब का पैदा करने वाला है वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह ताला गवाह के तौर पर कसमें खाते हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी कि खस्में क्यों खाते हैं। तो खुन्नस, वही वर्ड यहां पर भी इस्तेमाल हुआ, खन्नास, यानी छुप कर हमला करता है। इसीलिए मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह करते हुए कहा, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु खनसा वन कबदा। जब अल्लाह का जिक्र होता है तो ये भाग जाता है, दूर हो जाता है। खनसा का एक माना है ताखरा, पीछे हो जाता है, यानी दूर चला जाता है। वह वह इदा लम युज़कर इम्बसत अलल कल्ब। और जब अल्लाह का जिक्र नहीं करता बंदा तो शैतान उसके दिल को ऐसा पकड़ लेता है। अब यहां पर एक ज़ईफ रिवायत है कि जिस तरह परिंदा चोंच पानी में डुबाता वैसा तुम्हारे दिल के अंदर और खून के अंदर चोंच शैतान रखता है, उस हद तक। तो ये ज़ईफ हदीस है, लेकिन सही हदीस क्या है, इन शैतान यजरी मिन बनी आदम मजरद दम। क्या अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में खून जो रगो पै में जैसा दौड़ रहा है, शैतान तुम में वैसे दौड़ रहा है। तो शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ताकत दी कि वो जिस्म को भी तुम्हारे जिस्म में डाल दे सकता है, उसके वसवसों को भी तुम्हारे दिल में डाल सकता है। देख कितना खतरनाक कंट्रोल है, लेकिन एक छोटी सूरत का मुकाबला नहीं कर सकता। इतना पावरफुल है ना, इतना ताकतवर है ना वो, लेकिन एक छोटी सूरत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए कुरान मजीद शिफा है। हमको कुरान मजीद के सूरत से नमाजों का कितना एहतमाम करना चाहिए, सुबह और शाम के अज़कार का कितना एहतमाम करना चाहिए। तो हमको ये सही हदीस से, हम ये सही हदीस हमारे लिए काफी है, ज़ईफ हदीसों के पीछे ना जाए। तो दरमियान में मैं आपको ज़ईफ हदीसें, गलत थॉट्स रद्द करते हुए जा रहा हूँ, गलत फहमियां दूर करते जा रहा हूँ। लोग जिन चीजों से गाफिल हैं उनको मैं तंबीह करते जा रहा हूँ कि तफसीर का हमारा मकसद ये होना चाहिए कि उलमा के अक़वाल नकल करते करते लोगों को हम बताएं कि इसमें वो गफलत में पड़े हुए हैं। तो शैतान, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान गाफिल हो जाता है तो शैतान हमला करता है। इसीलिए दिन में आप अज़कार करते रहे, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए किसी के बारे में तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के डिसीजन लीजिए। एक मर्तबा एक नौजवान बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि अंकल ये कैसे वर्क होता है, आप कहते हैं कि बीमारियां दूर हो जाते अल्लाह का जिक्र करने से, ये बीमारियां दूर होते, जादू दूर होता, नजर बद दूर होता, ये हसद दूर होता। बल्कि शेख सदहान ने कहा 24 जिस्मानी बीमारियों के उन्होंने नाम गिनाए। शेख सदहान शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, उन्होंने तो 24 बीमारियों के नाम गिना, उसमें जो कैंसर गिनाया उन्होंने, और इसी तरह जलता, रिबो, यानी कि
इंसान को जो है ना पैरालिसिस हो जाता है, और इसी तरीके से पार्किंसंस डिजीज हो जाते हैं, और इसी तरीके से शिजोफ्रेनिया हो जाता है, और हाइपरटेंशन है, और बहुत सारा बीपी, गुस्सा, और जो है शुगर, ये जो सारे बीमारियों का जिक्र करे थे, तकरीबन 24 बड़े बड़े बीमारियों का। उसके बाद कहा कि मेरे पास सौों ने, हजारों लोग आए, और उसमें से कई कई बीमार थे। उसमें जो है ना, ये जो आता ऑटिज्म के मरीज आते, कभी कभी जो है पैरालिसिस वाले आते, कभी हाथों में राशा वाले आ जाते, कभी कैंसर वाले तो बहुत आए। और वो 4 स्टेज पे पहुंच जाने वाले कैंसर, जब फूल का सूरा खूब पढ़ते, रुकिया खूब पढ़ते हैं, तो उनको बीमारियों से छुटकारा मिलता। आप तो जानते हैं कि सहाबा इकराम ने थूक जमा करके सूरह फातिहा को जब फूका, तो एक कबीले वाले को सांप ने या किसी जहरीले जानवर ने डसा था, तो उन्होंने थूक जमा करके सूरह फातिहा पढ़ के उस जगह पर मला, तो उसका जहर वहीं पर रह गया, फैला नहीं, नतीजे में जान जाने से जान बच गई उसकी। आप ये भी जानते हैं। तो उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हाउ इट वर्क्स शेख, लॉजिकली मुझे आप समझाइए कि कैसे होता है, ये वर्क कैसे होता है, ये नजर नहीं आने वाली और नजर आने वाली बीमारियों से पनाह मिलती है, आप जो कह रहे हैं, ये दुआओं से जाकर कैसे असर होता, जरा समझाइए, कैसे मैं समझूं इसको। तो मैंने कहा देखिए भाई, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कादिर है बीमारियों को टलाने के लिए, आप उसकी मदद ले रहे हैं, आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला बीमारी को निकाल देता है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि मैं उनको समझाया कि बेटा आप सुने होंगे अक्सर कि जीरो कोलेस्ट्रॉल खाओ, जीरो कोलेस्ट्रॉल खाओ ने, तो आप हमेशा क्या एहतमाम करते हैं, बाद बड़ी बड़ी उम्र वाले देखते होंगे, तेल कम भाई, ऑयल कम भाई, जीरो शुगर क्यों बोलते हैं? नहीं भाई वो खाने से मेरे को नुकसान होता, तो जीरो 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 का कॉन्सेप्ट रहा। तो बेटा तुम डिसीजन जब लेना चाह रहे लाइफ में, तो आप जीरो शैतान डिसीजन लेना चाह रहे हैं या विद शैतान लेना चाह रहे हैं? मैंने उससे पूछा, बच्चे से पूछा, उस नौजवान बच्चे की उम्र 16-17। तो मैंने कहा आप जीरो, जैसा कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है वैसा शैतान फ्री डिसीजन लेना चाह रहे हैं, शैतान को साथ में रखकर डिसीजन लेना चाह रहे हैं लाइफ में? तो कुरान मजीद में तो शैतान का जिक्र है, तुम मुसलमान है तो शैतान जिन को तो तुमको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि बाद लोग तो कहते हैं कि भाई ये सब बेकार बातें हैं, मुसलमानों में सब चीजें फैला दे रहे, मुनकिर हदीस और अकल परस लोग मोतजिला, जिनों में इंसान में जिन दाखिल नहीं होता बोलकर मोतजिला अकीदे में किताबें लिखते हैं। अहले सुन्ना वल जमा ने उनके रद में किताबें लिखी कि भाई इंसान में भी अल्लाह ने जिन को और शैतान को जानने की ताकत दी। कुरान मजीद में यतखब्बतु शैतानु मिनल मस से भी इस्तेदलाल किया। तो नौजवान बच्चे से पूछा, बेटा शैतान जिन इसको तो आप मानते हैं ना, कुरान में था, मैं मुसलमान हूँ, कैसे नहीं मानूंगा। तो आप बताइए कि आप डिसीजन लेते वक्त पर आपके साथ शैतान भी जो है वसवसा डाल रहा है, फूक रहा है, आपके डिसीजन में खलल डाल रहा है। तो शैतान फ्री डिसीजन लेना चाह रहे हैं या विद शैतान? तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूं कि डिसीजन लूं तो शैतान से फ्री होकर सही डिसीजन लूं। तो फिर बेटा आपको दुआएं पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें अंदर आप शैतान से पनाह मांगते। दुआओं में क्या होता है, शैतान से पनाह मांगकर अल्लाह ताला की मदद तलब करते हैं, अल्लाह के नामों और वसीलों के जरिए से। तो ये उसके का ये फ्रेमवर्क है, ये वर्क करता है। और शैतान की जब पकड़ ढीली हो जाती है, तो कैंसर से नजात क्यों मिलती है? क्योंकि खून पर शैतान की पकड़ है। खून, शैतान जो है खून में दाखिल होकर कहीं तक भी जा सकता है, तो सर में भी खून जा पहुंचता है, तो शैतान वहां पर भी जाकर केमिकल इम्बैलेंस करता है। बहुत सारे मरीज आते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इनका केमिकल इम्बैलेंस हो गया, इस वजह से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, करंट देते हैं, गोलियां देते हैं। आखिरी में वक्त ऐसा आता है कि शैतान को वो गोलियों का भी मजा लग जाता है। हाँ, जब वो शैतान जो तलब डालता है, तू खा, क्योंकि शैतान पकड़ बनाया हुआ है। कुरान मजीद में या तखब्बत, शैतान जो दिमाग पे पकड़ बनाता है, इस्ताहवदा, कुरान के अल्फाज पढ़िए, अब उससे पता चलता है कि शैतान खून पर, दिमाग पर पकड़ बनाता है ना। तो जब आप, शेख सधान कहते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र खूब होता है तो हम देखते हैं कि मरीज अच्छा होने लगता है। क्यों? इसलिए कि शैतान की पकड़ ढीली होना, ढीली होती। तो अब ये ढीली होती है, ये वर्ड का तस्वुर लोग कहते हैं कुरान मजीद से इसकी दलील दो कि शैतान की पकड़ ढीली होती है। तो आप खन्नास पे गौर करना, उनको क्या कहना है, तो आप लफ्ज खन्नास पर गौर कीजिए। आप तफसीर की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आपको इतने पॉइंट दे दूं कि फ्यूचर में आप जो है ना
پوائنٹ لیس نہ رہنا. جب آپ کوئی اورینٹلسٹ آ جائے یا کوئی منکرین حدیث آ جائے تو آپ پوائنٹ لیس نہ رہنا. بہترین ڈیبیٹنگ پوائنٹس ہیں نا آپ کے پاس, آپ فوراً بولنا خناس کے وٹ پہ غور کری. مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا آپ کو نہیں معلوم؟ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے, اس کی پکڑ ڈھیلی ہو جاتی ہے. لیکن جب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو یہ پھیل جاتا ہے تمہارے خون میں, تمہارے جسم میں. ایسے بہت سارے حدیث ہیں, میں تو اس پر پورا بیان دے سکتا ہوں. خوف کیا سچ کیا جھوٹ 23 آورس میرا جو بیان ہے اس کو آپ دیکھیں. اس کے اندر میں نے شیطان کے, جنوں کے, جادو کے پورے ڈیٹیل, خوابوں کے اندر برے خواب صحیح خواب پورے ڈیٹیل میں نے بتایا. ایک انسان کو خوفناک زندگی سے باہر نکالنے کی اللہ کی مدد سے میں نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو میں رہنمائی کروں. الحمد تو اب وہ پڑھیے ڈیٹیل میں تو اس سے پتا چل جائے گا شیطان کیسا پکڑ بناتا ہے. بلکہ اور ایک آیت پہ آپ غور کریے, سورہ آراف کی آیت نمبر 201 کے بعد آپ پڑھیے تو اس کے اندر کیا ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ بے شک اللہ کے وہ بندے جو تقوی والے. اکثر دیکھیں دیندار جو ہے نا غافل رہتے ہیں. کئی مرتبہ میں دینداروں سے پوچھا کہ ارے بھائی جادو کا اثر ہوتا؟ نہیں 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 ہوتا ہم کو. اکثر دیکھے آپ, میں نماز پڑھتا ہوں, میں توحید والا ہوں. ارے میں توحید والا ہی تو اصل شیطان اس سے دشمنی کرے گا. ایسا کیا مول صاحب؟ نہیں شیخ, میں شرک نہیں کرتا, میں اہل حدیث ہوں, میں سلفی ہوں, میں جو ہے نا میں تقوی والا ہوں بہت زیادہ, میں تو توحید کو کرتا ہوں, میرے اندر کوئی بدعت نہیں ہے. تو بھائی شیطان کا اصل ٹارگیٹ تو آپ ہے نا, کہ شیطان تو آپ سے زیادہ نفرت میں رہے گا جو توحید پھیلے گا اور شرک کو رد کرے گا, جو سنت زیادہ پھیلائے گا, بدعت کو رد کرے گا, جو حلال کو زیادہ پھیلائے گا, حرام کو رد کرے گا, جو اچھے اخلاق کو پھیلائے گا, بد اخلاقی کو جو رد کرے گا. شیطان کے اصل دشمن تو آپ ہے نا, تو آپ کے پیچھے تو اور پڑے گا. اچھا, تو ہم جو توحید میں ہیں اور جو ہم رات دن قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, صحیح حدیث پڑھ رہے ہیں, تو وہ کافی نہیں ہے کیا؟ بھائی اگر وہ کافی ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معوذتین کیوں نازل کرتا؟ آپ کو اسپیشل صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے؟ آپ ایسے کون سے اسپیشل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, علماء, ائمہ سب تو جو اہتمام کرا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صبح اور شام کا اہتمام نہیں کروں گا, شیطان سے پناہ کا اہتمام نہیں کروں گا. اب یہاں آیت پہ دیکھیں سورہ آراف میں, ان الذین اتقوا, بے شک وہ لوگ جو تقوی والے ہیں, اذا مسہم طائف من الشیطان, جب شیطانوں کی ٹولی ان کو مس کرتی, جاتے آتے شیطان جو ہے نا, شیطان ٹولیوں کے ساتھ گھومتے رہتے, شیطان جاتے آتے کیا کرتے, کسی کو ایسا مس کرتے, درد ہونا شروع ہوتا. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو لایا گیا, بوڑھی عورت کو, تو اس کے چہرے پر جو ایسا داغ کی طرح تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مس ہوا ہے, شیطان نے چھوا ہے. پھر جب دعائیں پڑی گئی تو الحمدللہ چلا گیا. تو کبھی کبھی کیا ہوتا, کہیں سر میں درد, جسم میں کہیں درد, کہیں اچانک دھبے 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 دھبے, اچانک کالے 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 دھبے, تو آپ کیا کرنا ہے, وہاں پر آپ جو بھی کریم یا دوا لگا رہے ہیں اس کو دعاؤں کے ساتھ ملتے رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, من حمدی ونفخی ونفثی, قل کے سورہ معوذتین, فلق اور ناس, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں, آیت الکرسی, ایسے جو جہاں جہاں بھی ایسے فضیلت والے ہیں, اس کے لیے میں نے کتاب بھی لکھ دی رقیہ شرعیہ کی نا, تو وہ آیتیں وہ حدیث جمع کر کے کم سے کم کل کے سورے تو پڑھ سکتے, پڑھ کے جو ہے نا آپ لگائیے, کچھ ہی دنوں میں دیکھے ختم. تو اب یہاں پر غور کریے, بعض لوگ کہتے ہیں تقوی والے توحید والوں کو بھی شیطان مس کرتا کیا؟ تو بھئی عام جو بدعت میں ہے, گناہ میں ہے, اس کو تو ایک شیطان کافی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرے, طائف من الشیطان, شیطان کی ٹولی لگتی تقوی والے کے پیچھے, حافظ ہے, عالم ہے, علم والے ہے, دیندار ہے, تو ایک شیطان نے, شیطانوں کی ٹولی لگ جاتی ہے. پھر آپ کو تو اور چوکنا رہنا چاہیے میرے بھائی, آپ کیوں کہاں سے غافل ہو رہے؟ تو یہ دیکھیے تفسیر, ابھی میں 18 میں سے صرف ایک تفسیر ہی کو حل کر رہا ہوں, کیونکہ نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے نقطے جمع کے, باقی کے نقطے بھی میں آپ کو تیز دیتے جاؤں گا. اب یہاں پر دیکھیں آپ, خناس کا ورڈ سمجھا رہا تھا میں کہ کیسے بھاگتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جو شیخ زدہان نے کہا کہ خون پہ پکڑ ڈھیلی ہونے سے آدمی کینسر سے بچ جاتا, اور اسی طریقے سے پیرالائسس, پارکنسن, یہ بڑے بڑے بیمار, شیزوفرینیا, اور جو ہے نا بڑے بڑے الزائمر, یعنی آدمی جو دماغی ختم آتا, ایک دم انہیں سرجن ہے, اچانک اے فار ایپل بھی پڑھنے نہیں آتا, وہ اسی بیماری, شیطان ایسا قبضہ کرتا ہے دماغ پر نا. تو امریکہ میں جب میں رقیہ کر رہا تھا نا, تو
وہاں پر ایک الزائمر ڈیزیز سے، قریب پورا الزائمر نہیں، اس کا، جس کو آپ کہتے ہیں برین اسٹروک، اس کی شروعات والا ویسا ایک مریض ملا. اصل میں کیا ہے، وہ بہت بڑے سرجن ہیں، یعنی کہ پورے کیلیفورنیا میں ان کے ٹکر کا کوئی سرجن نہیں، اور ان کا وہ کیا ہے، برین، یعنی کہ برین کے جو بھی بیماریاں ہوتے ہیں اس کے اسپیشلسٹ. تو ویسا آدمی اچانک کیسا حال ہو گیا، تو اے فار ایپل پڑھنے بھی نہیں آ رہا اس کو، کیا ہے کیا کہہ رہا تھا. تو لوگ پریشان کہ اتنا بڑا آدمی کو شیطان کالا کے چھوڑ. تو جب میں گیا تو شروع میں وہ مجھے اسٹیئرنگ گھور رہا تھا وہ شخص، بڑی، مطلب بڑی عمر کے، 60 70، 60 70. تو اتنا گھور رہا تھا کہ میں تاکہ بھاگ جاؤں، اور کچھ بھی بات نہیں کر رہے، کوئی بات کرنے بھی نہیں آ رہا، شیطان نے منہ بھی پکڑ لیا. تو لوگ جو ہے نا، کچھ بھی جو ہے پریشان ہو رہے تھے. پھر میں نے جا کے کچھ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ میں نے قرآن کے جو رقیہ میری بک ہے اس کو میں نے پڑھ دیا. پڑھ کے پانی 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 مارے ہم اس کے چہرے پہ، اس پہ پورا دعائیں پڑھ پڑھ کے مارتے گئے مارتے گئے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پانی پہ دم کر کے بھی دیا کرتے تھے، کئی لوگوں کو نہیں معلوم، لوگ کہتے ہیں پانی پہ نہیں پھونکنا، وہ الگ ہے، نفخ ہے. نفخ مانے کے گرم کھانے کو پھونکتے، ٹھنڈا کرتے، وہ منع ہے، کیونکہ اس میں یہ جو ہوا ہے اس میں زہریلی پھونک ہو سکتی. لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو تھوک نکلتا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے. ٹھیک ہے، آج کل کووڈ میں آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا پھونکنے سے بچتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، خالی قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اثر دے گا. لیکن یہ کہنا کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، آپ میڈیکل ریزن سے رکنا چاہ رہے ہیں، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بھئی اہتمام کرو، کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ تھوکے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں وہ حدیث میں منع ہے نا، بھئی وہ نفخ منع ہے، نفس نہیں. نفس اور نفخ میں فرق ہے. وہ جو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکتے وہ منع ہے، لیکن دوا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھونکنا، گرہوں میں آپ نے پھونکا، جادوگروں کے گرہ ٹوٹتے گئی، پھونکتے گئے ٹوٹتے گئی، تو پھونکنا، پانی میں پھونکنے کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شیخ عبد المحسن العباد جو سعودی عرب کے محدث، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل مصنف ابن ابی شیبہ میں آتھینٹک سند سے یہ عمل ثابت ہے. اور اس کا صحابہ، تابعین، طب تابعین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ساری کتابوں کے اندر سب نے اس کو مانا ہے. تو لوگ بات جلدی میں آ کر پانی سے پھونکنا غلط ہے، غلط نہیں ہے. آپ بچنا چاہ رہے تو آپ بچیے، الگ بات ہے. کووڈ کے لیے بھائی آج کل بہت سارے ٹرانسمیشن ڈیزیز کی وجہ سے بچتے ہو گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ انکار مت کریے، اس کا اپنا ایک اثر ہے. تو بہرحال میں نے جب پھونکا تو آپ دیکھتے ہیں تو وہ آدمی جو ہے اچانک جو ہے نا، اس کی آنکھ ایسی ہی تھی، اچانک حرکت میں آئی، انٹریکشن کر، بولے کہ ہم 6 مہینے سے ٹرائی کر رہے، یہ شخص انٹریکشن نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ نے جو ہے اتنا رخیا پڑا، دن بھر پڑھتے رہا پڑھتے رہا پڑھتے رہا پھونکتے رہا میں. تو اچانک وہ آدمی انٹریکشن کرنے لگا، پریشان ہو گئے لوگ. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ آ رہے ہیں، بیچارہ 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 بول رہے چل جا رہے، لیکن آپ لوگ رقیہ کا اہتمام نہیں کر رہے، دو دعائیں کر دے رہے، چھوٹی دعائیں نہیں، خوب قرآن پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ شیطان کی پکڑ ڈھیلی ہو جائے. خناس کے ورڈ پہ غور کریے، ایک ورڈ پہ غور کریں گے تو امت مسلمہ کی پوری خبر پرستی ختم ہو جاتی. پورا خناس پکڑا ہوا ہے، ہم کو چھپ کر جاتا ہے، یہ چھپ کر حملہ کرتا ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے، اس کو بھگاؤ. یہ اس کے اندر بھاگنے کی صفت ہے، وسوسہ ڈالنے کی صفت بھی ہے، بھاگنے کی صفت بھی ہے. تو اس کو بھگاؤ اپنے زندگیوں سے. 90% امت آج شرک میں ہے، خبر پرستی، خبروں کے پاس جا کے جھک جا رہے، علاجوں کے لیے پریشان ہیں لوگ. جیسے عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ مر گیا، جبکہ اونٹ کے اندر پانی کی تھیلی تھی، وہ پی نہ سکا. تو بالکل آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہم مر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں کے الفاظ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. قرآن پہ غور کریے آپ، خناس. تو اب اس ورڈ سے آپ بہت کچھ معنی نکال سکتے ہیں اور بہت بڑا کانسیپٹ سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی دنیا کیسا ورک کرتی ہے، اور اس دنیا میں اپنے آپ کو کیسا پروٹیکشن بنا کے چلنا ہے. پورا آپ ایک نقشہ کھینچ کر سمجھا سکتے ہیں نوجوان کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، اور توحید پر لا سکتے ہیں. ایک چھوٹی صورت کے ذریعے سے توحید جیسی بڑی نعمت میں اپنے آپ کو لا سکتے ہیں. تو بہت سارے نقطے ہیں. ٹائم 8، دیکھیے 1 گھنٹہ ہو گیا. ابھی میں تو ایک ہی تفسیر، ابھی میں نے 18 تفسیر کے نقطے لکھے، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے
میں اس میں کو پیش کروں، دیکھیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس. تو کیا کر رہا بندہ؟ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں کس؟ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ لے رہے ہیں. اللہ ہی ہے وہ مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہاں پر علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ رب کہیں گے تو ایک آدمی کہہ سکتا میں بھی رب الدار ہوں، میرے گھر کا رب ہوں میں. ایک آدمی یہاں پر ورڈ بول سکتا ہے عربی زبان میں، مطلب سردار کے معنی میں انہیں لے لیتا. ملک ملک الناس تو ایک بادشاہ بھی بول سکتا میں بھی اس ایرے کا بادشاہ ہوتا ہے. البتہ اللہ کی بادشاہت کا کوئی مقابلہ نہیں، اللہ کے رب کا کوئی وہاں پر بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ کے ربوبیت کا معنی اللہ کے شان کے مطابق ہے، ملک کا بھی اللہ کے شان کے مطابق ہے. لیکن الہ الناس ایک ایسا پاورفل ہے، یہ کوئی بھی کسی بھی شکل میں دعویٰ کر ہی نہیں سکتے یہاں پر. تو اس لیے کیا کہتے ہیں، تیسری صفت تو بہت زبردست صفت. اللہ کے ان صفتوں کے ذریعے سے بندہ پکارتا ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ کر حملہ کرنے والے، یہ چھپ جانے والے شیطان کے شر سے میں پناہ مانگتا. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینے میں، یعنی کہ عربی زبان میں صدر کہہ کر دل مراد لیتے ہیں، یعنی جو لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں بھی، دل میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی خواہ وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو. اب یہاں پر علماء کرام نے کہا کہ من الجنتی والناس، من کے اندر بیان کا معنی ہے، تشریح کا معنی بھی آتا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا وہ جن بھی ہو سکتا ہے اور وہ انسان بھی ہو سکتا ہے. یعنی برے انسان بھی لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، اس کو غلط باتیں کان میں ڈالتے ہیں، اینڈ میں اس کے دل پہ اثر کرتا ہے تو آدمی بھٹک جاتا ہے. تو بھٹکانے والے لوگوں سے ہی بچیے، اور جن اور شیاطین کے بھی وسوسوں سے آپ کو بچے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ من کا معنی ذریعہ کرے بعض لوگ، بعض مفسر نے من کا معنی ذریعہ کے، یعنی شیطان جن اور انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کو ستاتا ہے. انسان کو ستانے کے لیے شیطان انسان بھٹکے ہوئے انسان بھٹکے ہوئے جنوں کی مدد لیتا ہے، لے کر بھٹکاتا ہے. تو یہاں پر من کا معنی ذریعہ کیے. اور بعض علماء کرام نے الذی یوسوس سے من الجنت والناس کا کنیکشن نہیں کیا، بلکہ فی صدور الناس میں جو ناس ہے نا، وہاں سے من الجنت والناس کا کنیکشن کرتے ہوئے اور ایک معنی بتایا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ شیطان ہی ہے جو جن اور انسان دونوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان ہی ہے جو جن اور انسان دونوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس لیے ناس کا معنی انہوں نے کہا، یہاں ناس تو تغلیباً استعمال کر لیا گیا، ورنہ اس کے اندر جن اور انسان دونوں بھی آ جاتے. فی صدور الناس یعنی کہ جن اور انسان، کہ اس کے بعد کی تشریح سے ایسا معنی انہوں نے نکالا. لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں تفسیر ابن قیم جب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس معنی کو قبول نہیں کیا. کہا کہ عربی گرامر کے حساب سے ایسا کیسا ہوتا ہے کہ ناس کہہ کے پھر تقسیم کرے اور اس کے اندر بھی ناس اور جن آ جائے، تو یہ تقسیم صحیح نہیں ہے لغت کے اعتبار سے. لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعتراض کو قبول نہیں کیا شیخ خالد السبت، جو اور ایک مفسر ہیں جنہوں نے ابن کثیر کی شرح لکھی. انہوں نے کہا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کرتے ہوئے قبول نہیں کیا. کہا کہ تیسری تفسیر کو انہوں نے قبول نہیں کیا، جبکہ تیسری تفسیر کرنے والے کون ہے؟ ابن کثیر ہے، امام طبری ہے، امام قرطبی ہے. تو خالد السب کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، اس کے اندر پتا چل رہا ہے کہ جنوں کو بھی ناس کہا گیا، ناس من الجن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں میں سے کچھ ناس آئے. یعنی ناس کہا کہ جیسا آپ بولتے ہیں نا یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ جن لوگ اچھے نہیں تھا، اردو میں بولتے ہیں یہ جن لوگ اچھے نہیں ہیں بھائی. تو آپ کیا، تو وہاں پر لوگ کا معنی ایسا یوں استعمال کر لیا جاتا ہے. تو حدیث میں بھی ناس من الجن، قرآن میں ہے بھی رجال من الجن، جنوں میں کے رجال، تو وہاں پر بھی کچھ آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. تو امکان ہے، ایک دم رد بھی نہیں کر سکتے اس تفسیر کو، جبکہ تفسیر تبری اس کے، امام تبری، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے بڑے بڑے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے، تو لہذا اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. چلیے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل اتنا زیادہ کیوں کہا کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ لوگ جو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف شیطان سے پناہ مانگیں گے، اور جو ہے جن اور انسان، یعنی کہ شیاطین الانسی والجن سے پناہ مانگنا کہیں بھول جائیں گے. اس وجہ سے میں
اہتمام کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیاطین الانس والجن کہا کہ جن اور انسان بھی شیطان جیسے ہو جاتے ہیں. یعنی اسی لیے کیا کہتے ہیں جن کا شیطان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ سارے جن جو کافر ہو گئے وہ شیطان ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سارے مفسر نے کیا کہا؟ شیطان جن الگ ہے کیا؟ تو کہا شیطان تو جنوں میں سے. کانا من الجن، سورہ کہف سورہ نمبر 18 کے آیت نمبر 50 پڑھ لیجئے. تو وہ جن کی کیٹیگری میں سے ہے. لیکن جن میں سے جو کافر ہو گئے ان کو شیطان کہتے ہیں. اور جو جن میں صالح بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن شیطان پورے کے پورے کافر ہی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب جن میں سے جو ایکسٹریم میں بھٹک گئے وہ شیاطین ہے. اور ایک چیز قرآن میں پڑھنے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ شیطان جنوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، انسانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں انسان کے خلاف. تو اس کا مطلب انسان بھی شیطان بن جاتا ہے، جن بھی شیطان بن جاتا ہے. تو ہم کو دونوں سے پناہ مانگنا چاہیے. تو یہ ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے مفسرین پر وہ رد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے. تو آخری میں کہتے ہیں میں اتنا زیادہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ لوگ جو ہے صرف شیطان سے پناہ مانگیں گے، اور انسانوں میں کے شیطانوں سے پناہ نہیں مانگیں گے تو ان کو نقصان ہو جائے گا. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تفسیر ایسی کی جائے کہ شیاطین الانس اور شیاطین جن دونوں سے پناہ مانگی جائے. تو 1 گھنٹہ میرا ہو چکا ہے. تو ابھی جو ہے میں اگر آپ فاسٹ نقطے بتا دیتا ہوں، تشریح نہیں کروں گا. اس کے اندر جو ایک ضعیف حدیث بھی مشہور ہے، الحال والمرتحل. یعنی سورہ ناس ختم کرنے کے بعد آپ دیکھے ہوں گے بعض لوگ پھر سورہ بقرہ کی الف لام میم ذالک الکتاب 5 آیتیں، سورہ بقرہ کی 5 آیتیں پڑھتے نا. کیوں بولتے تو ترمذی شریف کی حدیث ہے وہی، قرآن جو ختم نہیں ہوتا اس کو پھر شروع کرنا، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، ایسا کوئی لازم نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض لوگ کھول کے سورہ پڑھتے نہیں نمازوں میں، نہیں پھر ختم ہوا تو پھر سورہ بقرہ کی پڑھنا پڑتا بول کر پڑھتے نہیں. تو اس یہ غلط فہمی ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، نواب صدیق حسن خاں اور تبری کے تقریباً نقطے سیم ہیں. حکمت بشیر کی تفسیر میں نہیں پڑھی ہے، تو چاروں کی تفسیریں تقریباً سیم سیم ہی نظر آئی مجھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تبری کے نقطوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے احادیث زیادہ جمع کی، تو اس لحاظ سے یہ ایک آپ کو خصوصیت ملے گی. تو میں نے 5 6 تفسیروں کا ذکر کر دیا. تفسیر قاسمی کے اندر انہوں نے شیاطین الانس والجن سے استدلال کرتے ہوئے سورہ ناس کی انہوں نے تشریح کی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 201 جو طائف من الشیطان، شیطانوں کی ٹولی پیچھے پڑتی جو ہے نا نقطہ، وہ تفسیر قاسمی یعنی سعود عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے جمال الدین قاسمی محاسن التاویل، انہوں نے تفسیر لکھی. اور ایک میں فاسٹ فاسٹ نقطے بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اگر آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی کئی نقطے جو سملر ہیں میں چھوڑ رہا ہوں. ایک نقطہ جو زیادہ ہو جو دوسروں نے بیان نہیں کیا، کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت پر اس کا اہتمام کرتے تھے، لہذا آپ لوگ بھی اہتمام کریں. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستشرقین کا جو زبردست اعتراض ہے اس کو توڑ دیا بہت پہلے. مستشرقین آج پیدا ہوئے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 700 سال پہلے ہی انہوں نے توڑ دیا. کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کرنے کی وجہ انکار نہیں تھا، بلکہ وہ اتنے پاپولر تھے کہ لکھنے کی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی. یہ بھی بہترین جواب ہے. ایک تفسیر ابن کثیر کے اندر احادیث زیادہ ملتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا. اور اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ شیطان شیطان تیرا برا ہو، شیطان تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ہمیں لڑا دیا. بعض لوگ کہ شوہر بھی ایسا بولتے نعوذ باللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان کو بد دعا مت دو، یہ اور بڑا ہو جائے گا تمہارے زندگیوں میں، تمہارے گھروں میں اس کا شر اور بڑھ جائے گا. بلکہ کیا سکھایا گیا؟ شیطان سے تم بسم اللہ اللہ کا ذکر کرو، شیطان بھاگ گیا. جب بھی ذکر ہوتا ہے خناسا خناس، یہ بھاگ جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرو، اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، دعائیں پڑھو، یہ بہتر ہے. شیطان کو گالی مت دو، اس سے اور بڑھتا ہے. دیکھیں ایسی ایسی حدیثیں ملتی ہیں ابن کثیر. اور یہاں پر تغلیباً ناس کا ذکر جن اور ان دونوں مراد ہے. اس کا مطلب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو رد کیا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، یہ بھی پتا چلا. اور امام قرطبی نے بھی یہاں پر ناس میں جن اور انسان، انہوں نے بھی ناس کے اندر اس کا بھی ذکر کیا. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث بہت نقل کی ہیں. تفسیر بغوی میں بھی ہمیں فائدے ملتے ہیں سورہ ناس جب پڑھتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذات کا اہتمام کرتے تھے صبح اور شام میں. تو معوذات کا ذکر کرتے ہوئے
اصل میں معنی معوذات میں سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق آ جاتا ہے۔ تو بعض لوگ جلدی میں آ کر انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی نماز کے بعد جو ہے نا اخلاص کا ذکر نہیں ہے۔ تو نہیں بھئی، معوذات، معوذات جب بھی ورڈ آئے گا نا، شیخ مشہور حسن آل سلمان نے کہا معوذات جب بھی آئے گا تین آ جائیں گے، قل کا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو دلیل آپ کو لانا چاہیے۔ صرف ذکر نہیں ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا کیونکہ اس میں ذکر آیا تھا خاص طور سے اخلاص کا بھی، تو اس کو ضعیف کہا۔ لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا، لیکن معوذات کا یہ جو مفہوم شیخ مشہور حسن آل سلمان نے بتایا ہے، اس کا جواب شیخ البانی رحمۃ اللہ نے نہیں دیا، تو لہذا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ذکر کر کے معوذات میں نمازوں کے بعد سورہ اخلاص نہیں پڑھوں گا، یہ استدلال شیخ مشہور حسن آل سلمان نے قبول نہیں کیا۔ اب اگر کوئی عالم صاحب کہتے کہ میں نہیں پڑھتا ہوں تو ان کا اجتہاد ہے، تو وہ بھی احترام کیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابن الجوزی کی تفسیر کی خصوصیت کیا ہے کہ مختلف اقوال کو جمع کرتے تھا، نواب صدیق حسن خان جمع کرتے مختلف تفسیروں میں کہا آیا، اور اس کو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 10 قول میں سے یہ قول زیادہ پاورفل ہے، تو آپ کو ابن جوزی کی تفسیر میں یہ نقطے ملیں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ناس جو ورڈ ہے نا، یہ ایناس یعنی کہ ان سے نکلا ہے، جبکہ کوفی کیا کہتے ہیں کہ ناس جو نکلا ہے نسیان سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب لغویوں میں دو بھی ہے، نسیان سے نکلا ہے یعنی انسان بھول جاتا ہے، ان سے نکلا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے تو اس کو انسیت ملتی ہے، اور جنوں کے مقابلے میں انسان دیکھتا ہے ایک انسان کو، جبکہ جن کو نہیں دیکھتا، تو جن کے مقابلے میں انس کہا گیا، تو انس کا معنی زیادہ راجح ہے۔ نسیان کا معنی بھی کوفیوں کے علماء نے کہا ہے، تو علماء کرام نے لغت نے کہا کہ یہ ایک معنی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ پاورفل معنی انس کا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وسوسہ ڈالنے والے دو قسم کے شیاطین الانس اور شیاطین الجن ہیں۔ شیطان سے پناہ مانگنے، ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک زبردست مقالہ بھی لکھا تفسیر میں اپنی، کہا کہ شیطان سے پناہ مانگنا ہے تو ایک تو معوذتین پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، معوذتین پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، سورۃ البقرہ پڑھنا ہے، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں پڑھنا ہے۔ سورہ حامیم کا بھی ذکر کیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ساتواں یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر پڑھنے سے بھی شیطان سے، جن سے پروٹیکشن ملتا ہے۔ آٹھواں یہ ہے اللہ کا ذکر کثیر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنے سے بھی شیطان ایسا پناہ ملتی ہے، جیسا حسن المسلم جو لکھے نا، اسی حدیث کی بنیاد پہ لکھے، آپ کو قلعے کی طرح مضبوطی ہوتی ہے۔ نواں یہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا کہ وضو اور صلاح سے بھی شیطان پہ اثر پڑتا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ کہتے علماء نے کہا حدیث میں ہے کہ جب بھی تم کو شیطان غصہ زیادہ آ جائے تو وضو کرو، غسل کرو، یہ حدیث آتھینٹک نہیں ہے، لیکن طبی نقطے میڈیکلی پانی جب چھوتا ہے تو آدمی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا طبی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے اس کی دلیل ہے، حدیث ضعیف ہے، ہم مانتے ہیں۔ 10واں نقطہ یہ ہے کہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے سے بھی شیطان سے بچ جاتے ہیں آپ، حرام نظریں، غیر محرم پہ نظریں ڈالنے سے بچنا، بیکار باتیں، کھانا خوب کھانا بلا مقصد، کھا رہے اور لوگوں سے مل رہے، لوگوں سے ملنے میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اگر علماء ہیں تو یہ ملنا تمہارے لیے غذا ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے بزنس کے لیے مل رہے ہیں، لیکن وہ آدمی دنیاوی آدمی ہے، لیکن اب علاج کے لیے ڈاکٹر سے ملنا ہے، بزنس کے لیے خرید و فروخت کے لیے تو ملنا چاہیے، مسلم غیر مسلم، تو کہتے ہیں یہ دوا کی طرح ہے، جیسے آپ دوا کب کھاتے ہیں؟ ضرورت پڑے تو ضرورت پڑے تو ان سے ملو، ورنہ ایسے لوگوں سے مت ملو۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ملنے سے آپ کو بیماری لگ جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ جو دین اور دنیا کا کچھ بھی فائدہ مند ہے، خالی ٹھیٹھی ٹھاٹھا مذاق، ایسے لوگوں سے دور رہو کیونکہ یہ بیماری ہے۔ چوتھے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے قسم کے لوگ موت ہے، موت کون ہے؟ گمراہ فرقے، شرک والے، بدعتی، گمراہ فرقے، ان سب سے اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ اس سے تمہارے روح اور تمہارا ایمان مر جاتا ہے۔ تو کیا کرے؟ غذا، عالم، نیک لوگوں کی صحبت، دوا کام کے حد تک مل لیے، تجارت، علاج، ایسے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جو دیندار بھی نہ ہو، لیکن وہ دوا کی حد تک ملنا ہے۔ بیکار قسم کے گپ شپ، یہ بیماری ہے، ایسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے جو ٹائم ویسٹ کرتے، دین دنیا کچھ فائدہ نہیں کرتے۔ چوتھے قسم کے لوگوں سے تو
भागना है। तो कहते हैं इन सब चीजों से बचेंगे तो शैतान से बचेंगे। वाह क्या नुक्ता है। इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर पढ़ रहा था तो उन्होंने और एक नुक्ता बताया उसके अंदर कि सूर्य नास और सूर्य फलक में कंपैरिजन करते हुए उन्होंने कहा कि सूर्य फलक में दुनियावी नुकसान बताया जा रहा है, सूर्य नास में दीन का नुकसान है। शैतान की बातों में आ जाएंगे तो दीन से हाथ धो बैठेंगे। इब्न खैम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सूर्य फलक में जाहिरी दुश्मनों का जिक्र है और सूर्य नास में बातिनी दुश्मनों का जिक्र है। तो अंदर से जो दुश्मन होता है बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए तीन तीन नामों का वसीला है क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है नफ्स और शैतान। और ये बाहरी जो दुश्मन है कमजोर दुश्मन है। एक अल्लाह की सिफत से बंदा जो है वसीला लेता है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, उसके बाद सारे नुकसान से पनाह मांगता है। तफसीर मुयस्सर में बताया जा रहा मुजम्मा मलिक फहद में कि तौहीद उलूहियत, अल्लाह ताला यहाँ पर उम्मत को तौहीद उलूहियत सिखा रहे हैं, इंसान को खारिया कुरान को क्या सिखा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं तौहीद उलूहियत की, तौहीद रुबूबियत की, और शिर से बचने की, शैतानों के और इंसानों के शर से अपने आप को बचाने, क्योंकि वो गुनाहों को अच्छा करके पेश करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे शैतान हो, इनसे पनाह मांगना चाहिए। और गुनाहों को बोझ के जैसा नेकियों को बोझ के जैसा पेश करते हैं, जिसकी वजह से आदमी नमाजों में पीछे हो जाता है। तो इन सब से अपने आप को जब इंसान पनाह मांगता है तो उसको शैतान के दरर, शैतान के दहर, शैतान के शुबहात, शैतान के शहवात, शैतान की तरफ से आने वाले बीमारियों, उन सबसे पनाह मिल जाती है। देखिए क्या अच्छा नुक्ते हैं। तफसीर सादी में बताया गया शुबहात और शहवात जब ज्यादा हो जाते हैं तो बंदा गुनाह करने लगता है। जब बंदा ज्यादा गुनाह करने लगता है तो कुरान मजीद पढ़ने पर, तदब्बुर करने पर उसके अंदर नुक्ते नहीं मिलते उसको। तो तदब्बुर कुरान और कुरान से फायदा उठाने के लिए गुनाह आड़ बन जाते हैं। तो शैतान से पनाह मांगने से आदमी को गुनाहों से नफरत होना शुरू हो जाती है, नेकी करना आसान हो जाता है। नतीजे में कुरान और उसके दरमियान में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें खत्म हो जाती है। तो लिहाजा देखिए आप सूरह फातिहा में भी हमको शुरू में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर खत्म पे भी जो है हम यहाँ पर भी पना, क्योंकि शैतान चाहता है कि बंदे कुरान से फायदा ना उठाए। तो पहले कुरान से फायदा उठाने के लिए शैतान से पनाह मांगना बहुत जरूरी है। तो शेख सादी ने कितना जबरदस्त नुक्ता बताया। देखिए ये 15वीं तफसीर मैंने आपके सामने रख दिया, अब खत्म खत्म पर है, माफी चाहता हूँ आपको देर हो रही होंगी। और मेरा एक बयान है शैतान के 10 हमले, यूट्यूब पे आप लिखिए, उसके अंदर मैंने वसवसा, तज़यीन, नजवा, इस्तिहवाद, अज्जा, ये सब शैतान के लिए जो सिफतें हैं इसकी मैंने तशरीह की है। 1 घंटे का बयान है, वो सुन लीजिए। और 15वीं तफसीर है यहाँ पर सऊदी अरब के मुख्तसर तफसीर बहुत आई, उसके अंदर भी है शैतान के पैतरों में से, हमलों में से है कि गुनाह को अच्छा करके बताना, शर को अच्छा करके बताना, शुबहात डालना दिलों में, और नाजायज नाजायज ख्वाहिशात को वो वरगलाता है। औरत को देखकर मर्द जज्बे में आता है, मर्द को देखकर औरत जज्बे में आती है, तो ये वरगलाना, ये सब शैतान के हमले हैं। 16वीं तफसीर तदब्बुर व अमल बोलकर एक तफसीर और एक आई है, उसके अंदर बताया शैतान के हमले देखिए, अकीदे में शक डालता है, अगर उसमें कामयाब ना हो तो गुनाहों में मुब्तला करता, अगर उसमें भी बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला नहीं करा तो छोटे छोटे गुनाह में मुब्तला करता, फिर अगर उसमें भी कामयाब नहीं हुआ तो इताअत से दूर करता, गुनाह से भी नहीं, बंदा गुनाह में नहीं जा रहा तो उसको नमाज जाने भी नहीं रहता, तो गुनाहों से इताअत से दूर करने की कोशिश करता। जब ये भी नाकाम हो गया तो पांचवा हमला क्या करता है, उसको रिया कह डालता है, तू बड़ा नमाजी, तू जबरदस्त नमाजी है, तू बड़ा तकवे वाला है। पांचवा यह है कि अगर इसमें भी नाकाम हो गया तो उसको अपने खूबियों पे नाश कर, मैं देखो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे, यानी कि शोहरत, शोहरत की भूख डाल देता। फिर ये शोहरत की भूख से इतने बुराई जन्म लेते कि आदमी पूरे बाकी गुनाह करना, वो शोहरत के खातिर, अपने आप को अच्छा बताने के खातिर होते होते झूठ बोलने लगता, हसद करने लगता, तकब्बुर करने लगता, फिर वो शोहरत की भूख में आके फिर सारे बुरे काम करने लगता। तो शैतान के ये ट्रैप से बचना है। अमल क्या है, सुबह और शाम ये स्कूल के सूर्य पढ़ना चाहिए, सोने से पहले इसका एहतमाम करना चाहिए, रुकिया में इसका एहतमाम करना चाहिए। 18वीं तफसीर इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शैतान पर अल्लाह के जिक्र का जबरदस्त वार होता है। समझना है तो उस हदीस से समझो कि जब मुअज्जिन अज़ा देता है तो शैतान ऐसा भागता है कि हवा खारिज हो जाती है। इससे अंदाजा लगाओ कि शैतान कितना तेज भागता है। तो देखिए इब्न हुसैन रहमतुल्लाह ने हदीस से इस्तेदलाल करते हुए जिक्र की पावरफुल का पावर समझाया। 18वीं तफसीर में, तफसीर जलालैन में यह है कि वो कहते हैं
کہ انسان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ ورڈ ہو سکتا کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دے رہے، انسان تو وسوسہ نہیں ڈالتا دوسرے انسان میں، لیکن وہ شیطان بن کر کان میں ڈالتا ہے، جیسے عورتیں ایک دوسرے کی عورت بہو، جیسے بہو کیا کرتی ہے، ساس اپنی بیٹی بہو کے خلاف، یا بہو پھر کسی اور کو لے کر ساس اور ننن کے خلاف، داماد، دوست، یعنی شیطان کیا کرتا ہے کان میں کھس پھس کرتا ہے، اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، تو پھر وہ وسوسے کے معنی میں، تو انہوں نے جواب دے دیا وسوسہ کیسا انسان ڈالتا ہے وہ بتایا جا رہا تفسیر جلالین میں، تفسیر بیضاوی میں بھی تقریباً یہ نقطے ہیں، لیکن تفسیر جلالین تفسیر بیضاوی میں باجا تعویلات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تفسیر ازواء البیان میں کہہ رہے ہیں اللہ بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے بندے تو اللہ سے پناہ مانگ، اور یہ جو صفت ہے اس کو مان، یعنی رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ صفتوں کو تو مان، یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور ہر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ قرین، اچھا بھی قرین اور برا بھی قرین رکھا ہے، جو برا قرین ہے اس کو وسوسے ڈالتا ہے، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو برے قرین سے بچو گے۔ دیکھیں آپ نے کتنے بہترین نقطے ہیں، تفسیر حاصل بیان میں بھی اچھے نقطے ہیں، بہت سارے حدیثیں، میری کتاب ہے اگر آپ مختصر پڑھنا چاہیں تو اہداف اور اسباق قرآن ایک کتاب ہے جس کے اندر میں نے نقطے بھی جمع کیے ہیں، تفصیلی تفسیر ارشدی انشاءاللہ دعا کریے کہ ایک دو سال میں آ جائے، ابھی پہلا فیز ختم ہوا ہے جز اما، لیکن ابھی پبلک میں شائع نہیں کیا کیونکہ ابھی وہ ڈیزائننگ چل رہی ہے، اس کی اصلاح چل رہی ہے، تو کافی کریکشن ہوتے ہیں ٹائپنگ کے، تو وہ سب چل رہے ہیں، لیکن دعا کیجئے کہ اللہ طاقت دے کہ میں 18 سے 25 تفسیر عربی کی الحمدللہ میرے تفسیر ارشدی میں نقل کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پاورفل پلان بنانے، دعائیں کرنے، دعاؤں کا اہتمام کرنے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔